السلام علیکم دوستو، اس گرینڈ سیریز میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ڈسکس کریں گے، جیسے کہ ان کی زندگی کے ابتدائی ایام، پھر اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نازل ہونا، مکہ میں اس وقت کفار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساتھیوں پر ظلم، پھر اللہ کے حبیب کا مدینے کی طرف ہجرت، پھر اسلام کے فتوحات، یہ سب ہم اس گرینڈ سیریز میں ڈسکس کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قصبے میں لگ بھگ 570 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا تعلق بنو ہاشم قبیلے سے تھا، جو قریش قبیلے جس نے مکہ کو کنٹرول کیا اس کا ایک ذیلی حصہ تھا۔ قریش قبیلہ جزیرہ نما عرب کے دل میں تجارتی اور مذہبی مرکز تھا۔ بحیرہ احمر سے تقریباً 80 کلومیٹر اندرون ملک قریش نے شمال جنوب تجارتی راستوں سے بہت فائدہ اٹھایا، جو شمال میں رومیوں اور جنوب میں یمن سے منسلک تھا۔ اس کے باوجود مکہ ان دونوں جگہوں سے بہت دور تھا۔ وادی شہر کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر صحرا نے اسے کسی بھی غیر ملکی کنٹرول یا اثر و رسوخ سے آزاد ترقی کرنے کی اجازت دی۔ مکہ ایک ہی وقت میں بین الاقوامی طور پر جڑا ہوا اور الگ تھلگ تھا، لیکن جب بات مذہب کی ہو تو مکہ پورے جزیرہ نما عرب کے لیے ایک مرکزی نقطہ تھا۔ یہ کعبہ کا محل وقوع اور سالانہ زیارت تھی، جس نے تمام جزیرہ نما عربوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ دوسری طرف مکہ بیزنٹائن اور پرشین امپائر کے کنٹرول سے بچنے کے لیے کافی دور تھا۔ انہی دو خصوصیات نے اسلام پھیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی سختیوں سے عبارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ مکہ کے شمال میں یثرب کے قصبے میں تجارتی مشن کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے۔ ان کی والدہ آمنہ کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ 6 سال کے تھے اور اپنے قابل احترام دادا عبد المطلب کو ان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ گئے۔ 2 سال بعد ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ قریش کے امیر قبیلے سے تعلق رکھنے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت کے درمیان پروان نہیں چڑھے۔ ان کی حیثیت ایک یتیم کے طور پر اور قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھنے کا تھا۔ وہ حکمران طبقے کا حصہ نہیں تھے، تاہم وہ اپنے چچا کے ساتھ اپنے بچپن میں شام کے متعدد تجارتی مشینوں پر گئے تھے، جس نے انہیں عربوں کی پرانی خانہ بدوش روایت کا آغاز کرایا۔ ایک ایماندار تاجر کے طور پر ان کی شہرت نے انہیں 2 لقبوں سے جانا، صادق اور امین، یعنی سچا اور امانت دار۔ اس طرح قریش کی طرف سے ان کا احترام کیا جاتا تھا اور پیسے اور کاروباری لین دین میں ان پر بھروسہ کیا جاتا تھا۔ بہت سے معاملات میں ثالث کے طور پر کام کرتا تھا۔ اپنی 20ویں دہائی تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قابل تاجر تھے، جو خدیجہ نامی ایک امیر بیوہ کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ آخر کار ایک ایماندار اور قابل اعتماد آدمی کے طور پر ان کی شہرت نے خدیجہ کی توجہ حاصل کر لی، اور جب وہ 25 سال کے تھے خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شادی کی تجویز پیش کی، جو اس نے کئی سال چھوٹے ہونے کے باوجود قبول کر لی۔ نوجوان محمد قریش کے مذہب میں شامل نہیں ہوا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا اصل توحیدی پیغام زیادہ تر عربوں کے لیے ایک دھندلا یاد تھا، لیکن اس میں اب بھی کچھ لوگوں کے لیے وزن تھا، جسے حنفاء کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے توحید پرست، یعنی انہوں نے سینکڑوں پتھروں کو اور لکڑی کے دیوتاؤں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک تھا۔ معاشرے میں بت پرستی میں مشغول ہونے کے بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کا انتخاب کیا۔ اس نے مکہ کے وسط سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ کے اوپر ایک غار میں بیٹھنے کی عادت بنا لی، جہاں وہ خاموشی سے بیٹھ کر مکہ میں اپنے ارد گرد موجود معاشرے اور مذہب پر غور و فکر کرتا تھا۔ اسلامی روایت کے مطابق 610 میں غار میں بیٹھے ہوئے، جہاں وہ پہلے کئی بار آ چکے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نیا تجربہ ہوا۔ غار میں اچانک ایک فرشتہ اس پر ظاہر ہوا اور اسے حکم دیا، پڑھو۔ اس نے جواب دیا کہ وہ نہیں جانتا کہ کیسے۔ مکہ کے زیادہ تر لوگوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناخواندہ تھا۔ فرشتے نے دوبارہ مطالبہ کیا کہ وہ پڑھے۔ ایک بار پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ اس سے قاصر ہے۔ تیسری بار فرشتے نے اس سے پڑھنے کا مطالبہ کیا۔ تیسری بار محمد نے جواب دیا کہ وہ اس سے قاصر ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے اسے قرآن کی پہلی آیات پڑھ کر سنائی جو نازل ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا۔
تلاوت کرنا، اور تیرا رب کریم ہے جس نے قلم سکھایا، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے کے بعد یہ الفاظ دہرائے جس نے اسے بتایا کہ وہ جبرائیل ہے، خدا کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفزدہ ہو کر گھر پہنچا، جہاں اسے خدیجہ کی طرف سے تسلی ملی، جو غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے والے انکاؤنٹر کے بیان پر یقین رکھتی تھی۔ اس نے اپنے کزن سے پوچھا، جو یہودی اور عیسائی صحیفوں سے واقف تھا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جب اس نے یہ سنا تو اس نے فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زمانے کا رسول مان لیا، جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانا گیا تھا۔ اپنی بیوی اور اس کے کزن کی تسلی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشن کو خدا کے رسول کے طور پر قبول کیا، اور یوں نبی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سننے اور اسے قبول کرنے والی پہلی شخصیت خدیجہ تھی، جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر اسلام قبول کر چکی تھی۔ اس نے جلد ہی اپنے قریبی لوگوں کو اس نئے مذہب کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ان کے قریبی ساتھی ابو بکر، ان کے نوجوان چچا زاد بھائی علی اور ان کے گھر کے نوکر زید، سبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ان پر بھروسہ کرتے تھے، اور اس طرح انہیں فوراً پیغمبر کے طور پر قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو مطلع کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی پہلی کوششیں خفیہ تھی۔ آخرکار مکہ ایک مشرک معاشرہ تھا، اور کعبہ میں متعدد بتوں کی جگہ ایک خدا کے تصور کو بلا شبہ خطرے کے طور پر دیکھا جائے گا۔ اس طرح اسلام کے ابتدائی مہینوں اور سالوں میں ایک خفیہ پوشیدہ گروہ کی نشو و نما کا نشان تھا، جو معاشرے کے ان کے خلاف رد عمل سے خوفزدہ تھا، لیکن اس نئے مذہب کے نظریات کے تابع ہو گئے تھے۔ وہ مسلمان کہلاتے تھے، جس کا مطلب ہے تسلیم کرنے والے۔ خود اسلام کا لفظ جس سے مسلمان نکلا ہے، خدا اور اس کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا مطلب ہے۔ اسی وقت اسلام کے بنیادی نظریات مسلسل وحی کے ذریعے شکل اختیار کرنے لگے، جو پوری کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیے جاتے تھے۔ سخت توحید، جو کہ مکہ کے مروجہ مذہب سے بہت مختلف ہے، ان وحیوں کا بنیادی موضوع تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق صرف ایک خدا ہے۔ جو بت مکہ کے لوگ پوچھتے ہیں وہ پتھر اور لکڑی کے بیکار مجسموں سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور وہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے قابل نہیں ہے۔ آیات میں حساب کے دن کے بارے میں بھی متنبہ کیا گیا، جب تمام روحوں کو ان کے اعمال کا حساب لینے کے لیے خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جو لوگ خدا پر ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وہ انعام کے طور پر ابدی جنت میں داخل ہوں گے۔ جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا، انہیں جہنم میں جگہ ملے گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ لیکن اسلام کا تعلق صرف دینیات اور موت کے بعد کی زندگی سے نہیں تھا۔ ابتدائی آیات میں ان سماجی برائیوں کی بھی مذمت کی گئی جو مکہ میں رائج تھی۔ تجارتی راستوں سے بڑھتی ہوئی خوشحالی کے ساتھ الگ الگ سماجی طبقے تیار ہوئے۔ دولت مند اپنا پیسہ زیادہ کاواں پر استعمال کرتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ مزید دولت حاصل کرتے تھے۔ ایک غریب شخص اس دوران پسماندہ ہی رہتا اگر وہ کسی طاقتور قبیلے سے تعلق نہ رکھتا۔ قرآن نے غریبوں کے لیے ایسی بے توقیری کو ایک منصفانہ معاشرتی نظام کے قیام کے لیے نقصان دہ اور آخرت میں سزا کے لائق قرار دیا۔ اگرچہ معاشرے کے حوالے سے قوانین وضع ہونے میں برسوں لگیں گے، لیکن ابتدا ہی سے یہ بات واضح تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف لوگوں کے مذہبی عقائد کو بدلنے کے لیے آئے تھے، بلکہ خود معاشرے کو بھی بدلنے کے لیے آئے تھے۔ ابتدائی وحیوں نے ان موضوعات کو متعدد بار دہرایا۔ مکہ میں نازل ہونے والی آیات اور ابواب جو قرآن کے آخر میں پائے جاتے ہیں، وہ مختصر تھے۔ اس نے نوزائیدہ مسلم کمیونٹی کے لیے اچھا کام کیا، جو ابھی تک باقی شہر کے لیے نامعلوم تھا۔ مسلمان غیر مسلموں کے ارد گرد وحیوں پر بیس نہیں کرتے تھے، انہیں اپنی مذہب اور عقائد کو چھپانا پڑتا تھا۔ وہ اس لیے کہ ان نئے خیالات سے مکہ کے قائم شدہ سماجی نظام کو خطرات لاحق تھے۔ سماجی انقلاب کو اقتدار کے عہدوں پر فائز افراد شاذ و نادر ہی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں کسی تبدیلی کی وکالت نہیں کی تھی، تب بھی نئے عقائد مشرکین کی معاشی اور سماجی حیثیت کے لیے خطرہ تھے۔ جزیرہ نما عرب عربوں کے لیے مذہبی مرکز تھا۔ سال میں ایک بار عرب مکہ کی زیارت کے لیے اور کعبہ کے گرد رکھے ہوئے سینکڑوں بتوں کی تعظیم کے لیے جاتے تھے، جو قریش کے لیے ایک بہت بڑا کاروبار تھا۔ تجارت حج کی ایک قدرتی ضمنی پیداوار
کار تھی۔ ایک ہی وقت میں بہت سے دور دراز علاقوں کے لوگوں کے ساتھ ایک قدرتی منڈی تیار ہوتی تھی، جس نے مکہ کو عرب کا مذہبی، اقتصادی اور سیاسی مرکز بنایا، اور اس تجارت کے سلطکار کے طور پر قریش بہت زیادہ منافع کماتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو بتوں کی اہمیت سے انکار کا تھا اور خدا کی وحدانیت پر زور کا تھا، جس کا مطلب بتوں کا زیارت نہ ہونا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کاروبار بھی نہیں ہوگا، یہ کوئی ایسا منظرنامہ نہیں تھا جو قریش کے لیے خوشگوار تھا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی پیروکار اس بات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی پیروکار جانتے تھے۔ اس وجہ سے قبیلے کے سرداروں کے گرد اس نئے مذہب کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا۔ مسلم کمیونٹی ابھی چھوٹی اور اتنی کمزور تھی کہ وہ اقتدار کے عہدوں پر فائز لوگوں کے ساتھ کھلے نظریاتی تصادم میں آنے کے قابل نہیں تھی۔ خاص طور پر اس حقیقت پر بھی اگر غور کیا جائے کہ ابتدائی مذہب تبدیل کرنے والوں میں سے زیادہ تر وہ تھے جنہیں معاشرے کا سب سے نچلا طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ غلاموں، نوکروں اور غریبوں نے ابتدائی مسلم کمیونٹی کا ایک بڑا حصہ بنایا، جو خدا کے سامنے تمام لوگوں کی مساوات اور نئے مذہب کی مساوی نوعیت کی طرف راغب ہوئے، جہاں دولت اور سماجی حیثیت کسی شخص کی قدر کا تعین نہیں کرتی تھی۔